معزز سامعین اور گرامی قدر محترم علماء کرام، آخری دو صورتیں میں نے قرآن مجید میں سے پڑھی ہیں۔ وقت کے اندازے کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ بات پوری ہو جائے، لیکن اس سے قبل آپ سارے حضرات تھوڑی سی حرکت کر کے آگے ہو جائیں، اپنی جگہ سے تھوڑی حرکت کر دیں تاکہ تھوڑی سی تپش پیدا ہو جائے اور آپ کو سردی کا احساس نہ ہو اور مل کے بیٹھیں۔ دوسری اس بات کو آپ نیت کر کے طے کر دیں کہ یہ نماز 7:30 بجے نماز ہوگی، تو آپ 45 منٹ یا 40 منٹ تک کے انتظار کا نیت اور ارادہ پہلے سے کر دیں۔ بیچ میں سے اٹھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ آپ کا یہ مجمع یا یہ مجلس غیر معمولی مجلس ہے۔ ایک حدیث ہے، اذا سمعتم صیاح الدیک فاحمدوا اللہ، جب تم مرغی کی آواز سنو الحمدللہ کہو، فإنہ رأى ملکا، اس لیے کہ اس نے وہاں فرشتہ دیکھا۔ وإذا سمعتم نہیق الحمار، اور جب تم سنو گدھے کی آواز کو، جب وہ اونچی آواز کر لیتا ہے اور ہینچو کرتا ہے، وہ جب سنو فاستعیذوا باللہ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لو۔ فإنہ رأى شیطانا، اس نے شیطان کو دیکھا۔ بات تو صرف دو چیزوں کے بارے میں آ گئی حدیث میں، ایک مرغی کے بارے میں آ گئی کہ الحمدللہ کہو اس نے فرشتہ دیکھا ہے، اور ایک گدھے کی آواز کے بارے میں آ گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ لیکن بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ بڑے علماء کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ دین کی وسعت کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے بہت بڑا وسیع دین ہے، اور ہم کسی مسئلے میں بھی کسی غیر کے محتاج نہیں۔ ہمارا دین قرآن مجید اور حدیث ہے، قیامت تک کی ہماری ضرورتیں دونوں چیزیں پوری کرنے والی ہیں۔ تو وہ وسعت بتا رہے ہیں۔ وسعت یہ بتا دی کہ جب بھی ایسا مجمع دیکھو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی حاضری ہو جائے رحمت کی، وہاں الحمدللہ کہو۔ کہ مرغے نے بھی یہی آواز دی، فرشتے کو دیکھا ہے، ملکن ایک کو دیکھا ہے، اور ہمارے اس مجمع میں لاکھوں سے زیادہ فرشتے ہیں، تانتا باندھا ہوا ہے۔ تو پھر تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کہیں الحمدللہ۔ اور جب ایسا مجمع ہو کہ جس کے اندر غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، بے دینی کی باتیں ہوتی ہیں، برے مشورے ہوتے ہیں، مساجد میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، مدارس میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، حق کی محنتوں کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، تو ایسے مجموعوں میں سارے شیاطین ہوتے ہیں۔ لعنت بھیجنے والے فرشتے تو ہوتے ہیں، رحمت والا فرشتہ ایک بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے مجموعوں سے گزر کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چاہے مداری لگی ہو، چاہے کسی اور جگہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کا حکم ضائع ہو رہا ہے، نماز کے وقت دنیا کا کام جاری ہے اور مجمع لگا ہوا ہے، تو وہاں پر پھر لعنت والے فرشتے تو آ جاتے ہیں، رحمت والے فرشتے نہیں ہوتے، شیاطین وہاں ہوتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دینا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، اس مجمع میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تبلیغ والے جماعت میں جائے بسترے اٹھا کر الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت ابھی جاری ہے اور اپنے خرچے پہ خدمت جاری ہے۔ اپنے بال بچ گھر بار سارا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔
اللہ حقیقت نصیب فرما دے۔ اسی طرح مدرسوں کو دیکھا، حفظ کا مدرسہ ہے یا نماز باجماعت کھڑی ہے، راستے سے گزرتے ہوئے کہ الحمدللہ کہ اہل حق کے اندر اب بھی عبادات میں کتنے لوگ مصروف عمل ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن آپ دیکھ لیں مسجد بھری ہے، جگہ نہیں مل رہی، الحمدللہ کہنے آنے والوں کو تکلیف بھی ہے اور نماز کے لیے آ رہے ہیں، خاص کر بارش کے دن یا سخت تپتی دھوپ کے دن، اور مسجد کی چھوٹائی ہے، بڑی نہیں ہے، مجمع سمویا نہیں جا رہا۔ الحمدللہ یا اللہ تیرے مسلمان کتنے سہولتوں کو نہیں دیکھ رہے، مشقتوں میں تیرے گھر کے اندر تیری آواز پر اللہ اکبر جو آواز لگی ہے اس پر لبیک کہہ کر آئے ہیں۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے سنا ہوگا اور سنا ہے بھی اور میں بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آسمانوں میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف ہیں۔ کوئی مصروف رکوع ہے، کوئی مصروف سجدہ ہے، کوئی مصروف ذکر ہے، کوئی مصروف قیام ہے، اور کوئی مصروف ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادھر سے ادھر فرشتوں کو اطلاع دینے کی خاطر مصروف عمل ہیں۔ بالائی فرشتے نچلے فرشتوں کو اللہ کے احکامات بتا رہے ہیں، اور کتنے زیادہ ہیں۔ اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان سے فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے چرچراہٹ کی آواز آ گئی، حق بھی ہے کہ یہ آواز آ جائے۔ آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر، 2 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں مگر وہاں اللہ کا فرشتہ یا کھڑا ہے یا رکوع میں ہے یا ذکر میں ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں ہے، تو اللہ کی عبادتوں میں سارے فرشتے مصروف ہیں، اور ان کی ہر عبادت قبول بھی ہے۔ کسی فرشتے کی کوئی عبادت مردود نہیں ہے۔ اندازہ لگائے بھائی کیوں مردود نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہاں ایک شیطان نہیں ہے اور وہاں یہ نفس نہیں ہے۔ شیطان ہے ورغلانے والا اور وہ برائی کا ٹھیکیدار ہے، اور یہ نفس ہے اس کے لیے کھیتی، تو وہ کھیتی والا بھی نہیں ہے اور کھیتی بھی وہاں نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہے۔ نہ ہونے کی وجہ سے فرشتوں کی ساری چیزیں مقبول ہو گئی۔ ہمارے سامنے یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، لگنے کی وجہ سے ہم آزمائش میں پڑ گئے کہ ہم ان دونوں کو اپنے سے کتنا دور کر رہے ہیں اور ان دونوں کے تقاضوں کو ہم کتنا کم کر رہے ہیں، جائز حد میں ہم لا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں رکھا، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہے، یہاں یہ چیزیں۔ اور عجیب بات بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو جن کے ذمہ لگا ہے کہ تم نے یہ پیغام پہنچانا ہے نبی تک، وہ تو اتنا ہی پیغام پہنچا دیتے ہیں اور نبی تک لے آتے ہیں، باقی اس کے علاوہ فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی تلاوت کے لیے اترا ہی نہیں ہے۔ معارف السنن مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اچھی خاصی تحقیق کر دی وہاں۔ یہ انسانوں کے لیے تلاوت کے لیے اور فائدے کے لیے اور انسانوں کے عمل کے لیے اتارا گیا ہے، اور ان رکاوٹوں کو توڑنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ شیطان اور نفس کی طرف سے رکاوٹیں، یہ قرآن مجید ان کے اوپر اترا نہیں ہے، یہ قرآن مجید انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ یہ تلاوت بھی کریں اور سمجھے بھی، اس پر عمل بھی کریں، شیطانی تقاضوں کو دبائیں، نفسانی تقاضوں کو دبائیں، روحانی تقاضوں کو زوردار طریقے سے زندہ کر دیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے نازل فرمائی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، آسمان میں کوئی دارالحدیث نہیں، آسمان میں کوئی حفظ کا مدرسہ نہیں، آسمان میں ناظرہ سکھانے کا مدرسہ نہیں، آسمان میں تجوید کا مدرسہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں یہاں کی خصوصیت ہیں۔ تب تو فرشتوں کا اتنا بڑا مجمع آ جاتا ہے کہ حفتہم الملائکہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ فرما دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ زمین میں مصروف ہیں اور مصروف عمل ہیں، اور 2 دشمنوں کو دھتکار کر، ان کو ذلیل کر کے اور جواب دے کر بری ہو کر آئے ہوئے ہیں میرے گھر میں، اور وہاں یہ کام میں مصروف ہیں، عبادتوں کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، تلقین حق کے اندر، خیر کو بتانے میں مصروف ہیں۔ یہ نظام آسمانوں میں نہیں ہے، یہ نظام یہاں زمین میں ہے۔ تب وہ فرشتے وہاں سے آ جاتے ہیں کہ اوپر ہمیں تو
یہ میسر نہیں ہوا، زمین میں یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ ہم قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے والے آدمی ہیں، اس پڑھنے والے آدمی کی حفاظت کر کے یا ان کے پاس برکت اور رحمت کے لیے بیٹھ کر ان کو یعنی گویا ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں اور اعزاز دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں اوپر بالکل کہیں ثابت ہے کسی جگہ سے نہیں، جہاں تک مطالعہ ہے وہاں تک تو ثابت نہ ہو سکا کہ آسمان میں کوئی مدرسہ ہو۔ یہ وہاں پر ہے جدھر شیطان اور نفس، مدارس وہیں پر ہے، نفس اور شیطان کو قابو کرنے کے لیے۔ اور قبرستان میں جب گئے وہاں پر بھی مدرسہ نہیں کہ بندہ افسوس کرے بعد میں کہ میں کسی کار خیر میں مصروف ہوتا، وہ سیزن بھی ختم ہو گیا، منڈی بھی ختم ہو گئی۔ جب بندہ مر گیا تو مرنے کے بعد کیا ہوا بھائی، سیزن بھی گیا ہے اور منڈی بھی گئی ہے، دونوں چیزیں چلی۔ اب سیزن ہو منڈی بھی ہو، چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ سیزن ختم ہو چکا، چیز ختم ہو گئی، اب اس چیز کی قیمت نہیں ہے، تو مرنے کے بعد واویلا کر کے محنت سماجت کر کے مسلمان ہونا بھی چاہے گا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اسلام کو منظور نہیں کریں گے۔ تقوی بھی چاہے گا لیکن تقوی کو منظور نہیں کر رہے، وہاں کی محنت سماجت کام نہیں آتی۔ علامہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان کی محنت سماجت، ان کا توبہ، ان کا صبر، ایک صبر البہائم، یہ ڈنگر کے صبر کی طرح ہے۔ بھینس کو مارو جتنا صبر کرے بھینس کا درجہ بلند نہیں ہو رہا، اسی طرح جو قبر میں چلے گئے اور ایمان کے بغیر چلے گئے، بدعات میں لگ کر چلے گئے، خرافات میں لگ کر چلے گئے، گمراہ بن کر چلے گئے، ان لوگوں کے لیے قبر کے اندر پاکی اور تزکیہ کا کوئی راستہ نہیں۔ صبرہم کا صبر البہائم، ڈنگروں کی طرح وہ صبر کر رہے ہیں، بے نتیجہ صبر ہے۔ ہم ایسے میدان میں ہیں کہ سیزن بھی ہے منڈی بھی ہے، دونوں چیزیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بندہ اگر دنیا کے اندر تنگ آ جائے حالات سے تو یہ نہ کہے یا اللہ مجھے موت دے دے کہ میں جلدی مر جاؤں، سیزن میں ہو منڈی میں ہو سکتا ہے کہ تو اس کے بعد ایسے اچھے کام کر لے کہ ان کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ منہدم ہو جائے اور ان کی بنیادیں ہی گر جائے۔ گناہ کی بنیاد جب گر جائے گی گناہ نہیں ٹھہرے گی۔ گندا عقیدہ گناہ کی بنیاد ہے، جب یہ گر جائے گا پھر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ گناہ بھی غارت ہو گئے، گر گئے۔ یہ دعا کوئی نہ مانگے، بلکہ یہ کہے اللہ تعالیٰ زندگی اس وقت تک دے دے جب تک میرے لیے زندگی اچھی ہو، اور جب میرے لیے میری زندگی اگلے جہان کے لیے خطرے کا باعث ہو اور الارم ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اچھی موت، عافیت والی، توفنی غیر مفتون، مجھے فتنے میں مبتلا کر کے موت نہ دے، فتنے سے بچا کر مجھے موت دے دے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، اتنا بڑا کام ہے یہ جس میں ہم اور آپ مصروف ہیں، لیکن اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اونچی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس واسطے قربانی دینی چاہیے کہ میں تھوڑا سا شریک ہو جاؤں اس میں۔ بہت بڑی نعمت ہے، اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال یہ تو میں نے تمہیدی بات کر دی، اب میں مقصد کی طرف آ جاتا ہوں تھوڑا سا۔ یہ آخری دو صورتیں اور ایک ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بخاری شریف کی روایت ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے عملاً یہ دعا سکھا دی، چلو ہم بھی عملاً سکھا دیتے ہیں تاکہ عملی تعلیم بھی ہو جائے۔ یہ دونوں ہاتھ ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو اس طرح منہ کے قریب کر دیں، قریب کر دیا اس طرح، اور پھر اس کے بعد پہلے پھونکی، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پہلے پھونکی، اور پھونکنے کے بعد اسی طرح منہ کے قریب کر کے یہ آخری 3 صورتیں پڑھیں، قل هو اللہ احد، من الناس تک من الجنۃ والناس تک، یہ 3 صورتیں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے جسم پہ ملیں، اور جہاں جہاں تک انسان کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک اس ہاتھ کو پہنچا ہے۔ ایک بار صبح کر لیا، دوبارہ پھر کر لے صبح، تیسری بار کر لے صبح، اور صبح کب سے شروع ہوتی ہے؟ اذان فجر کا وقت جب شروع ہو جائے، اذان فجر کا وقت، اذان شاید بعد میں ہو جائے لیکن وقت وہ ہونا چاہیے، اور اس سے لے کر دوپہر تک یہ سارا کا سارا فجر ہے، اتنا لمبا وقت۔ اور شام کو 3 بار پڑھ لے تو شام کو 3 بار، شام کب ہوگا؟ کہ جب سب سے پہلے آپ کا سایہ مغربی جانب پڑتا بڑا لمبا، اور سورج اسی طرح چڑھتا گیا، آپ کے سائے میں کٹوتی ہوتی رہی، اور آخر میں آپ کا سایہ جہاں پر خط استوا کے نیچے ہیں
تو اتنا سا بچ گیا چھوٹا سا، اور جہاں ادھر ادھر ہٹ کر ہے سورج سے وہاں تھوڑا سا بڑا ہوگا، یا دائیں طرف مائل ہوگا یا بائیں طرف مائل ہوگا۔ شمالی دنیا میں یہ مائل ہوگا، گرمی کے موسم میں شمال کی طرف زیادہ مائل ہوگا، اور جنوبی دنیا میں یہ اس طرف مائل ہوگا جب سورج کی ٹکیا اس طرف آئے گی۔ گرمی میں جنوب میں لمبا ہوگا، سردی میں شمال میں لمبا ہوگا۔ یہ سایہ جب آپ کا قبلے کی جانب سے موڑ کر پھر سورج طلوع ہونے کی جانب ہو جائے، بس ظہر کا وقت بھی آ گیا، سایہ بدل گیا اور ظہر کا وقت آ چکا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ 3 صورتیں اسی ترتیب سے شام سونے کے وقت تک پڑھیں، وضو کے ساتھ پڑھیں، بے وضو پڑھیں، کیونکہ یاد ہے ہاتھ تو نہیں لگانا۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ان دونوں 3 صورتوں کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جادو کا بھی علاج ہو جائے گا، سخت سے سخت جادو ہو تو اس کا بھی علاج ہو جائے گا، اور جنات کا بھی علاج ہو جائے گا، اور باقی اس کے علاوہ دشمن کی سکیموں کا بھی علاج ہو جائے گا، چونکہ دشمن کی سکیموں کا ذکر آیا ہوا ہے، اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت سارے مخالفین کے منصوبے ناکام کرتے ہیں۔ پھر عاملوں کے پاس دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سچ جھوٹ کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کچھ خرچہ یا چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہی چیز آپ صدقے کر دیں، لگائیں اس پر، ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ لیکن یہ کب کریں گے؟ ہم سارے پڑھیں، ثواب ملے گا، مسلمان ہیں ہم، لیکن ہماری مراد اور ہمارا مقصد تب پورا ہوگا کہ جب ہم اس کو یقین سے پڑھیں، دلی یقین سے کہ یہ میرا آخری علاج ہے، اس کے بعد آگے کسی اور علاج سے میرا کام نہیں بنے گا، اللہ اسی سے بنا دے گا۔ وہ اللہ رب العالمین ایسا کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں مولانا پر حملہ ہو گیا، اب حملہ جب ہو گیا نیچے سے بم پھٹا، اوپر سے گولیاں بھی چلی، 4 صدمے وغیرہ وغیرہ، آپ کو یاد ہے وہ ساری چیزیں چلی، لیکن وہ اللہ نے ان کو بچا دی۔ وہ شیشہ ایسا تھا کہ جگر کو، دل کو نشانہ بنایا تھا، اس شیشے میں گولی واپس جا رہی تھی، اس لوہے میں گولی واپس جا رہی ہے، نیچے سے وہ بم کام نہیں کر رہا، خدا تعالیٰ نے بچا دیا۔ جیسے آدمی دنیا کے اندر حفاظتی چیزوں میں رہ کر بم سے بچ جاتا ہے، اس طرح یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے ایک حفاظتی لباس ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں سے اور ساری مصیبتوں سے بندہ بچ کر مطمئن اور آرام سے رہے گا۔ کتنا اچھا علاج ہے، زبردست علاج ہے یہ 3 صورتیں، اور یہ صورتیں اتری مکہ میں ہیں۔ یہ آخری سورہ اخلاص ہے، یہ بھی مکیہ ہے، اور یہ سورۃ فلق ہے، یہ بھی مکیہ ہے، اور سورہ ناس ہے، یہ بھی مکیہ ہے، اتری مکہ میں ہے، رکھی آخر میں ہے۔ لوح محفوظ کے اندر بھی قرآن مجید کا یہی خاکہ اور یہ نقشہ تھا جو یہاں موجود ہے، اسی طرح لکھائی کی گئی ہے، وہاں موجود ہے اسی طرح۔ اس کے اندر بھی یہ صورتیں آخر میں ہیں، اور یہاں بھی آخر میں ہے۔ ہمارے استاد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دارالعلوم دیوبند کی فارغ تھے، اور مفتی اعظم پاکستان کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، اور ان کو مفتی اعظم پاکستان مولانا عبدالحق صاحب نے بنایا تھا، مولانا مفتی محمود صاحب نے بنایا تھا، اور بڑے بڑے بزرگوں نے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان حضرات نے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کو بنایا تھا۔ تو وہ آگے فرماتے ہیں، وہ کبھی کبھی عجیب بات کرتے تھے، جسے لوگ کہتے ہیں نا چھکا لگایا، وہ ایسی باتیں بیچ میں کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ آخر میں اللہ نے اس لیے رکھا ہے قرآن مجید کے آخر میں کہ اس امت کے اوپر جو قرآن مجید کے اترنے کے بعد زمانہ آئے گا، جتنا جتنا زمانہ آئے گا آئندہ، تو امت سے خیروں میں کمی ہوتی جائے گی، علم کا بھی وہ زور نہیں رہے گا، عمل کا بھی وہ زور نہیں رہے گا، قربانیوں کا بھی وہ زور نہیں رہے گا، اخلاص کا بھی وہ زور نہیں رہے گا، اس لیے کہ حالات ایسے گڑبڑ ہوں گے کہ گڑبڑ حالات میں بندہ اپنے اخلاص کو بچا بھی نہیں سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے، آخر کوئی نہ کوئی بات نکل گئی، غصہ آ گیا اور کہہ دیے نکمل ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، کچھ نہ کچھ تو نکل جاتا ہے، کیا کرتے ہیں۔ تو آخری زمانے میں یہ 3 صورتیں کارآمد ہوں گی، اس میں غور کرو، اس کو پڑھتے رہا کرو، اور اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ ایک بڑی کتاب لکھی ہے الملل والنحل، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ
کسی پیغمبر سے کسی دانا آدمی نے پوچھا، یہ دانا لوگ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، سائنسدان وغیرہ یا آفاقی نظام میں غور کرنے والے، آفاقی نظام میں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے تیر مار رہے ہیں اور نیچے سے انسانوں میں لگ رہے ہیں، مصیبت خدا کی طرف سے تیر ہیں، اب کیسے یہ انسان بچے جبکہ وہ اوپر سے مار رہا ہے اور نیچے اس کے لگتے ہیں، اور یہ خدا سے بھاگ تو نہیں سکتا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ فرار خدا سے تو ناممکن ہے، کوئی دوسری زمین نہیں، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں کہ ادھر جا کر پناہ پکڑے۔ پاکستان کے سارے مجرم لندن میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں اللہ کا مجرم کدھر جائے گا؟ کوئی اور جگہ تو ہے نہیں۔ انہوں نے بتا دیا، یہ سوال میں نے بہت سارے لوگوں سے کیا ہے، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اور آدمی بڑا ہوشیار تھا، قدردان تھا، اس نے کہا آپ کے ماتھے میں مجھے کچھ رونق نظر آ رہی ہے، کچھ برکت معلوم ہو رہی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے یہ برکتیں رکھی ہوتی ہیں اہل حق میں، یہ حق کی نشانی ہے، کالے رنگ کا ہوگا لیکن کوئی برکتیں ہوگی، ٹک ٹکی بند لے گا آدمی اور نگاہ ہٹائے گا نہیں کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں، عجیب آدمی ہے، کتنا خیر رکھا ہوا خدا نے ماتھے میں اور سر میں اور دل دماغ میں۔ آپ جواب دیں۔ اس نے کہا کہ اگر تیر مارنے والے کی آغوش میں چلا جائے، کوئی معذرت کر کے ادھر جائے تو تیر کا جتنا دور ہوگا وہ آدمی سخت لگے گا، اگر قریب چلا جائے تو بچے گا یا کیا ہوگا؟ اس نے کہا بہت زبردست جواب دے دیا ہے، میری تسلی ہو گئی، اللہ کے پناہ میں جائے۔ یہ آخری 3 صورتیں یہی بتا رہی ہے کہ اے بندو اللہ کے پناہ میں جاؤ، جہاں سے مشکلیں آتی ہیں اسی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آپ کی مشکلیں اللہ ختم کر دے گا۔ آزمائش میں پورا اترنے کے لیے کچھ آزمائش رکھے گا اللہ تعالیٰ کہ تیرا اندر بھی لوگوں کے سامنے کھل جائے کہ کتنا پکا ہے اور کیسا عمدہ آدمی ہے۔ اس بات کو معلوم اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ ثابت قدم ہے؟ یہ تو اللہ دکھلاتا ہے نا، یہ کتنا ثابت قدم رہا حق پہ، کتنا ثابت قدم رہا دین پہ۔ مشکلیں آ گئی لیکن میدان نہیں چھوڑا، مسلح نہیں چھوڑا، صف نہیں چھوڑی، مسجد نہیں چھوڑی، کام اپنا جاری رکھا۔ کورونے بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا لیکن اپنا کام کر رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے۔ بعض لوگ اس کورونے میں ایسے بھی تھے کہ ادھر ادھر سے تو چھٹی ہو گئی اور چھوڑا نہیں جاتا، روزانہ ایک قرآن مجید شام تک ختم کرتے، صبح شروع کر کے شام کو ختم کیا، صبح شروع کر کے شام کو ختم کر دیا، ہر روز ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول شروع ہو گیا حافظوں کا۔ غفلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اتنا فائدہ ہو گیا۔ تو اللہ کی پناہ میں جانے سے پھر بندہ بچ جاتا ہے۔ الملل والنحل والی بات پکی ہوگی ساتھ، یہ بہت بڑا علاج ہے، لیکن یقین سے قوت یقین بندہ بڑھا دے۔ ویسے مومن کا ہر اچھا عمل باعث ثواب ہے، لیکن اس مومن کے اچھے عمل میں جو وعدہ ہے وہ وعدہ تب ملے گا جب بندے کو یقین ہو جائے۔ ثواب کے ساتھ اضافی چیز ہے وعدہ، وہ تب ملے گا جب بندے کو کیا ہو جائے؟ یقین ہو جائے۔ اور یقین یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اس کی طرف آ جاؤ۔ آپ کے مشکل میں پہلے رجوع اللہ کی طرف کرو، پہلے رجوع قرآن مجید کی طرف کرو، پہلا رجوع علماء کی طرف کر دو، فتوے کی طرف رجوع کر دو، پہلا رجوع۔ صحابہ کرام کو چھوٹا موٹا کھٹکا ہو جاتا، کئی حدیثیں ایسی بخاری شریف میں گزری، وہ یہی کہتے تھے لا میں اس کام کو ابھی نہیں کرتا حتی اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں حضور علیہ السلام سے پوچھوں۔ یہ مرضی کے لوگ نہیں تھے، یہ حکم کے غلام تھے، حکم کے تابعدار تھے۔ ان کی صفتیں اپنانے سے دور بھی ہیں، 1400 سال دور ہو گئے لیکن اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا ان کی صفتیں اپنانے سے، ان کا راستہ اپنانے سے اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، یاد رہے، یہاں سے پنڈی سے گاڑیاں جاتی ہیں کراچی کی طرف، بعض گاڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گاڑی کے لیے ہر گاڑی راستہ چھوڑتی ہے، وہ گاڑی کسی دوسری گاڑی کو راستہ نہیں دیتی، ایسی ہے نا۔ اس میں کاروباری لوگ سوار ہو جاتے ہیں، بزنس مین کہ ہم وقت پر پہنچے تاکہ کاروبار خراب نہ ہو جائے، اس کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کی بعض ایسی گاڑی جاتی ہے کہ ان کو 10-12 اسٹیشن کرنے پڑتے ہیں اور وہ بعض گاڑیوں کو راستہ دیتی ہے، مثلا پہلے والی کو تو راستہ دے دیا لیکن دوسری گاڑیوں کو نہیں دیتی اور وہ کہہ دیتی ہے بڑا مقام اور زیادہ ہے، انجن زور والا ہے، اندر لوگ بیٹھے تھے وہ زوراور ہو۔ تیسری گاڑی ہوتی ہے تو وہ 15-16 اسٹیشن کرتی ہے،
آخر میں پرانے زمانے میں کچھ پیسنجر قسم کی گاڑیاں جاتی تھی کراچی کی طرف، اور اس میں وہ 5 دنوں میں خوشحال خان خٹک 4 دنوں میں کراچی پہنچتی، خوشحال خان خٹک 4 دنوں میں پہنچتی کراچی، حویلیوں سے جاتی وہ بھی 2 دنوں میں پہنچ جاتی تھی، 3 دنوں میں پہنچ جاتی۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہر ایک کو راستہ دینا، لیکن پٹڑی ایک ہے، منزل ایک ہے، انجن کا فرق ہے، بوگی کا فرق ہے، مسافروں کا فرق ہے، آخر کار پہنچ تو گئے نا، پہنچ تو گئے نا۔ اچھے لوگوں کا راستہ لینے میں یہ فائدہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ اور بڑے بڑے لوگ وہ تو پہلی گاڑی کے تیز رفتار سوار تھے، گئے منزل پہ پہنچ گئے، ان کے لیے تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، سب نے اپنے راستے ادھر ادھر کر دیے اور ان کا راستہ آزاد کر دیا۔ اس کے بعد جو اور لوگ ہیں صفات میں ان سے لگتے لگتے، انجن میں طاقت صفت کا نام ہے نا، موٹائی کا نام تو نہیں ہے کہ بہت بڑا انجن ہے۔ وہ ہوائی جہاز کو میں نے دیکھا اتنی بڑی شے اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے ٹکنا سا، معمولی سی گاڑی کو کھینچتا رہتا ہے ہوائی جہاز کے اڈے میں، تو زور اس میں زیادہ ہے نا۔ آپ کے پاس اتنی بڑی لاری ہوتی ہے اور آگے ایک چھوٹی سی ہے اور وہ کبھی کبھی ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ چلاتی ہے، سارے پیچھے اتنا لمبا مال ہوتا ہے، 250 300 400 600 تک بوریاں وہ لے کے جاتا ہے، اور چھوٹا سا وہ اندر زور کو دیکھا جاتا ہے، پاور اور صفت کو دیکھا جاتا ہے۔ تیسرے والے بھی چلے گئے، ہم وہ چوتھے اور وہ پیسنجر والے لوگ، اگر ہم نے راستہ نہیں بدلا، صفتیں ان کی اپنائی، طریقہ ان کا اپنایا، تو کچھ عرصے بعد ملنا ضرور ہے، مل جائیں گے۔ مع النبیین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صالحین 4 نمبر پر ہیں، لیکن راستہ تو نہیں بدلا۔ بدبختی اس کی آ گئی جس نے راستہ بدلا، قادیانی بن گیا، بدعتی بن گیا، خارجی بن گیا، لبرل بن گیا، غامدی بن گیا، نیچرل بن گیا، مستشرق بن گیا، اس نے راستہ تبدیل کر دیا ہے، فتنوں میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے فتنے تو نہیں چھوڑے نا، صحابہ نے فتنے تو نہیں چھوڑے، انہوں نے راہ حق چھوڑا ہوا ہے، کوئی صحابہ فتنے میں مبتلا تو نہیں تھے، اور ہم فتنوں میں جا رہے ہیں تو ہم نے راستہ بدل دیا، ہمارا قصہ خراب ہو گیا۔ صفت ان کی اپنانی چاہیے، ان میں ایک صفت ہے یقین، ان کا کام یقین سے بنتا تھا، تو کسی کی چکی چل رہی ہے یقین سے، تھوڑا سا آمدن معمولی سی ہے اور عرصے تک یہ ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تھیلی تھی اور ابو ہریرہ کہتے ہیں تھیلی تھی اور اس میں سے نکالتا گیا، کھاتا گیا، شمار نہیں کرتا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن لوگ حضرت عثمان کی شہادت پر غمگین تھے، میں اس پر بھی غمگین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تھیلے پہ غمگین تھا کہ تھیلے سے اس دن وہ آخری دانہ بھی ختم ہو گیا، برکتیں ختم ہو گئی، اس کو پل رہے سر۔ اور اللہ کی قسم سے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، حق پر ہو، عالم ہو، دین کی خدمت کر رہا ہو، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کی روزی کو بھی باقی دنیا والوں کے سامنے بالکل کرامت بنا دے گا۔ مولوی صاحب کی روزی بھی کرامت ہوگی، روٹی بھی کرامت ہوگی، کپڑا بھی کرامت ہوگا، مکان بھی کرامت ہوگا۔ کم آمدن میں اللہ زیادہ خرچے اس کے پورے کرے گا، کم آمدن میں اللہ اس کا علاج بھی کروا دے گا، یہ سارا کا سارا معاملہ ہو جائے گا۔ قوت یقین اور حق کی محنت کی ضرورت ہے، جو صحابہ کے ساتھ ہوا وہ آج بھی ہوگا، آئندہ بھی ہوگا۔ اہلیت چاہیے، کیا چاہیے؟ اہلیت، اہلیت، ہاں، یہ اہلیت کی ضرورت۔ صلاحیت کو بروئے کار لائے، بچوں کو سمجھائے، بچوں کی تربیت کر لے، باپ کر لے، ماں کر لے، کسی اور پہ تربیت نہ کرائے، اپنے بچوں کی تربیت ماں باپ ذمہ دارانہ تربیت کر لے۔ ایک تربیت وہ ذمہ دارانہ نہیں ہوتی، خودو تربیت ہوتی، اور جگہ نماز پڑھو، نہ یہ تربیت نہیں، یہ تو آپ اطلاع دے رہے ہیں۔ آپ سے پہلے ایک آدمی اور نے اطلاع دے دی مسجد کے اندر، آپ اطلاع دے رہے ہیں، آپ جا کر اس کو جگائیں، اس کو مسجد کی طرف لے جائیں، اس کا احساس پیدا کر دیں، اور آپ دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا کبھی اگر ادھر ادھر کر لیتا ہے تو بس وہ استغفار شروع کر دیتی ہے، اللہ کوئی ایسی برائی سامنے آڑے آ گئی کہ بچہ کو اس کا دل نہیں لگ رہا، استغفار شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حفظ کر لے، اپنی طرف لے سکتے۔ یقین کی ضرورت ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اسی سے، لیکن ضرورت کس کی ہے جی؟ یقین کی، یقین کی۔ میرا گلا تھا 19-20 سال، مجھے یہ تکلیف تھی ہمیشہ کے لیے، 15-20 منٹ سے زیادہ بات کرنا مشکل تھا، لیکن بس اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، اس کے بعد آج تک کبھی اس قسم کی مصیبت یا مشکل
نہیں آئے گی۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ لیتا ہوں فلق کے رب کی۔ فلق کہا جاتا ہے جو چیز بھی دو حصوں میں بٹ جائے وہ ہے فلق۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ دریا موسیٰ علیہ السلام پہ پھٹ گیا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا مصر کا دریا، فانفلق۔ اچھا، یہ فلق اسے کہا جاتا ہے کہ صبح رات کا اندھیرا ہوتا ہے مشرقی جانب پر، اور اسی اندھیرے پہ سویرا حملہ کر دیتا ہے شمالاً، اور جنوباً ایسے حملہ کرتا ہے، ایسے شمالاً جنوباً۔ اندھیرا پھٹ گیا، اس کے بیچ میں سے روشنی نکل آئی۔ اب پہلے رات تھی اور ابھی دن، لیکن رات دن یہ روشنی اور اندھیرے کا نام نہیں ہے۔ وہ تو رات کو بھی بتی لوگ لگا لیں گے، اس کو ہم دن کہیں گے، اور دن میں اندھیرا پیدا کر دیں گے کسی وجہ سے، بادل زیادہ آ گئے، دن بھی اندھیرا ہو گیا رات کی طرح، تو پھر بتیاں لگانی پڑتی ہیں سڑک پہ بھی، وہ دھند آ گیا، لاہور پنجاب میں سارا ہوتا ہے۔ تو جو ڈرائیور تنگ ہوتا ہے وہ کسی پر گاڑی مار دیتا ہے، پھر آگے شروع کر دیتا ہے، گاڑی لگ گئی۔ ہم بھی ایسے ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے، قسم لگا کے سے جاتے جاتے میں بچا سکتا تھا، میں تو ایک ناقص ڈرائیور ہوں، وہ تجربہ کار تو چھٹی کرنا چاہتا، لگ گئی کوشش۔ یہ دن رات اندھیرے سویرے کے ساتھ ایک مزاج کا نام ہے، وہ یہ مزاج اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ رات کا ایک اپنا مزاج ہے، دن کا ایک اپنا مزاج ہے، یہ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اور انسانی فائدے کے لیے تقسیم کر دیا ہے، اور یہ زبردست انقلاب ہے جو روزانہ آ رہا ہے، اور قدرت ہے پیچھے، اسباب نہیں ہے، قدرت ہے، فطری نظام ہے، فطری نظام کے پیچھے اسباب نہیں ہوتے، خالص فاطر کی قدرت ہوتی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، یہ فطرت کا نظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے شواہد بتاتا ہے، جیسے ہمارے پاس دوائیوں والے آ جاتے ہیں نا، آپ کے پاس اوروں کے پاس، وہ کچھ نمونے لے آتے ہیں، ہم نے یہ دوائی بنائی ہے، یہ کینسر میں کام دیتی ہے، یہ بنائی گردے میں کام دیتی ہے، یہ بنائی اس میں فلانا فلانا مادہ ہے، اتنا اتنا ہے، وہ نمونے والی دوائی دے دیتے ہیں۔ اگرچہ بعد والی دوائی اس طرح نہیں ہوتی، اسی کمپنی کی پہلے والی ہوتی ہے، اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے، بعد والی کا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو استعمال کرو، اس میں پرزے کمزور ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے ملاتے ہیں، پورے نہیں ملاتے، پھر مرض کو تو مارنی پڑتی، یہ قصہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوائی کی شناخت کرنے کے لیے پھر اس کا نام دیتے ہیں سارا کا سارا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں ہیں، جو کام کر رہا ہے بڑا، اور ایسا کام ہے کہ جس میں کسی اور کی کچھ بھی نہیں چلتی، سارے بادشاہت کے باوجود بھی فیل ہیں، کچھ بھی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں میری یہ دیکھو قدرت، دیکھو یہ انقلاب، دیکھو اب تمہاری اوپر یہ لے آیا ہوں۔ تبھی کہا ہے الحمدللہ، کہو صبح بھی اور شام کو بھی، امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آگے کیا ہے، ساری دعا پڑھ کر پھر اس کے بعد یہ شام کو بھی پڑھے، صبح بھی یہ دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے یہ انقلابات ہم نے اپنے فائدے کے دیکھ لیے۔ پھر رات جبرن لاتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر یہ رات نہ لاتے تو سارے لوگ کاروباری اکٹھے ہو کر وہ پیسے دے دیتے، جو اندھیرا کرنے والا ہوتا اس کو تقسیم کے وقت پیسے دے دیتے کہ آج تو رات دیری نہ آنی، اس کی کمپنی کا کم باقی ہے، رشوت دے دیتے، ایک نواں دروازہ کھل جاتا، ایک کٹا کھل جاتا، پنڈورا بکس کھل جاتا، پھر مصیبتیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ نے جبرن لایا ہے کہ تم چاہو نہ چاہو ہم لائیں گے، تاکہ آرام والوں کو آرام ہو جائے، کاروبار والوں کو کاروبار کا موقع ملے۔ رب الفلق، یہ بڑا کارنامہ۔ من شر ما خلق، یہاں ایک اللہ کی صفت ذکر کی، لیکن آگے جو شرارتی ہیں وہ کتنے؟ ما خلق، اللہ نے جو چیز بنائی ہے زمین و آسمان میں، ما خلق تو عام ہے نا، یہ علماء جانتے ہیں، ما میں عموم ہے، جو کچھ خدا نے بنایا اس میں اگر شر کا پہلو ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی بنا لیتا ہوں، تو رب ہے۔ اور پالنہار کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جن کو پالتا ہے تو ان کے لیے نشو و نما میں مناسب چیز دیتا ہے، اور ان کو پالنے کے لیے موقع پر روزی فراہم کر دیتا ہے، حالات بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ من شر ما خلق، جو تو نے بنایا اس سے ہمیں بچا کے رکھ۔ ومن شر غاسق، اندھیرا ہے، رات کو آ گیا، اس میں بھی بہت ساری، اس کا ایک مزاج ہے، چھا گیا، اب کسی کو روکنے کی گنجائش نہیں، چور چکار بھی متوجہ ہو گئے، جنات بھی متوجہ ہو گئے۔ رات کو حدیث میں آتا ہے مغرب کی اذان جب ہونے لگتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، دروازے بند کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرو۔
کیوں بند کرو؟ یہ شیطان رات کو ڈیرا تلاش کرنے میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور جا کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جو دروازہ کھلا ہوگا وہاں چلے جائیں گے اور اندر جا کر بچوں کو چھیڑیں گے۔ اگر دورہ نہ آئے تب بھی بچوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، ساری رات روئے گا، پریشان ہوگا، تنگ تو کر دے گا۔ تو تم یہ پڑھ لو، پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دیں گے۔ کوئی آدمی کہے گا کہ دالان سے آ سکتے ہیں، ادھر ڈیڑھی سے آ سکتے ہیں، ادھر برآمدے سے آ سکتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں ہر جگہ سے نہیں جاتا، جدھر جدھر نبی نے روکا ہے، خدا نے روکا ہے، میرا مقصد ہے نبی اور خدا کی باتوں کو توڑنا، تو میں وہیں سے آؤں گا جہاں سے روکا گیا ہے مجھے، اور جہاں کہا گیا ہے کہ یہ دعا پڑھو وہ نہ آئے۔ اب یہ تو نہیں کہا گیا کہ دالان بند کرو اور دالان کے اوپر تم پڑھ کر کے اعوذ باللہ پڑھو اور ساتھ بسم اللہ پڑھ لو، یہ تو نہیں کہا گیا۔ تو شیطان کہتا ہے میں وہاں سے آ کر کوئی شرارت نہیں کروں گا، میرا مقصد یہ ہے مخالفت اور ضد بازی، وہی کرتا ہے۔ یہ رات کی خصوصیت اس کا شر ہے، جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکنے والی کے شر سے عورتیں اکثر ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ جادو کون کرتی ہے؟ کمزور مخلوق کرتی ہے، جو مقابلہ سامنے دلیل سے نہیں کر سکتے، بات سے نہیں کر سکتے، مدعا ثابت نہیں کر سکتے، ان کا کام صرف شور ہوتا ہے۔ تو بس وہ دو کام کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، اور ساتھ جادوگر کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کدھر ایک پاڑو ملنگ تاکہ جا کر اسے کچھ لے لے۔ وہ آگے جا کر پھر جھکت مارتا رہتا ہے، وہ جھکت مارتا رہتا ہے آگے۔ اس کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں، فی العقد، گھروں میں کر لیتا ہے۔ حضور پر جادو جو ہوا تھا وہ بھی گھروں میں کیا گیا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے تک جادو سے متاثر تھے۔ جسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمزور ہو گیا تھا، اور کبھی کھانا کھایا نہیں تھا، بس کہا میں نے کھایا ہوا شاید۔ اسی طرح کبھی خامخواہ غسل جنابت کرتے بلا وجہ، شاید میں جنابت میں نبوت کے کام میں نہیں ہوا تھا، باقی اور کاموں میں ہو گیا تھا، اور ہم پر تو ہر کام میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس نبوت تو نہیں ہے۔ تو گھیروں میں کر لیا تھا، بیر زروان اس جگہ کا نام تھا، وہاں کیا تھا۔ کسی نے مجھے اس وقت مسئلہ پوچھا اس دن کہ اگر کسی گھر میں جادو ہوا ہو تو پاس والے کو بھی اثر پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ اس پر تو نہیں ہوا ایک پر ہے، پاس والوں کو اثر پہنچتا ہے کہ نہیں؟ وہ میرے ذہن میں فوراً یہ حدیث آ گئی۔ یہ حدیث میں کیا لکھا ہے کہ اس کنویں کا پانی یہ مہندی کی طرح ہو گیا تھا، اور اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے جو درخت تھے ان کی ٹہنیاں مرجوڑی ہو گئی تھی، باغ کے اندر کھجوریں مرجوڑی ہو گئی تھی اور ٹہنیاں خراب ہو گئی، تو پڑوس پر بھی اثر ہوگا۔ اگرچہ کیا ان پر نہیں ہے لیکن متاثر ضرور ہوں گے۔ پھر حضور نے نکال دیا، لوگوں نے عرض کیا، حضرت عائشہ نے کہ آپ لوگوں کو بتا دیتے فلانے فلانے نے کیا ہے۔ کہا بس اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، میں لوگوں میں ایک نیا موضوع کھولنا نہیں چاہتا کہ امن ختم ہو جائے گا، بس میں نے معاملہ رفع دفع کر دیا، رفع دفع۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کر لیتا ہے۔ یہ دنیا میں 2 چیزیں جلاتی ہیں، ایک جلانے والی چیز ہے تیلی، آگ لگائے تو وہ انسان کا جسم جل جاتا ہے، لیکن دوسری چیز ہے وہ آگ باہر سے نہیں لگاتی، وہ اندر اندر میں انسان کو، موٹا ہے تو کھوکھلا کر دیتی، دبلا پتلا ہو جائے گا حسد کی وجہ سے۔ ہمیشہ جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے جلتے جلتے اس کی موٹاپے کے اندر فرق آ جائے گا اور یہ جلے گا۔ اس لیے حاسد اپنے کو زیادہ ضرر دیتا ہے، جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے اس کو ضرر کم دے رہا ہے، اپنے کو زیادہ دے رہا ہے۔ یہ آنکھ سے دیکھا حال یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کسی میں حسد ہے اور صبر کر دیا اور کسی کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنائی، حسد تو آ گیا، یہ ایک فطری خصلت ہے، لیکن کسی کے خلاف اسکیم نہیں بنائی، مر گیا، حدیث میں آتا ہے شہداء کی موت مر گیا اگر اپنے حسد پہ قابو پا گیا۔ 43 قسم ہے شہیدوں کی، ایک شہید یہ ہے کہ حسد پہ قابو پا گیا اور کسی کے خلاف اسکیم حسد کی نہیں بنائی، نہ چھپے چھپے بنائی نہ کھلے کھلے بنائی۔ جب وہ حسد کرے، یہ اذا حسد بتا رہا ہے کہ جب کرے تو پھر یہ شریر ہے، اور اگر نہ کرے تو پھر وہ شریر نہیں ہے نا۔ اذا حسد جب نہ ہو تو پھر حاسد میں شر نہیں ہے، بلکہ وہ تو شر دبا رہا ہے، وہ تو بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنی جلن ہے، اپنی اندرونی جلن ہے۔ دوسری صورت میں ذکر کیا، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے۔ ادھر بھی رب کی صفت آ گئی، اوپر بھی رب کی صفت آ گئی، اس کی وجہ یہ ہے یہ پرورش کا حصہ ہے، اور یہ رب کی ایسی صفت ہے نا، حدیث میں آتا ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ کہو یا رب
یا رب یا ربی، یعنی دعا مانگو 5 مرتبہ اور رب رب ساتھ کہتے رہو، اللہ تعالیٰ یہ دعا تمہاری قبول کرے گا۔ اقرب الی الاجابت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چوتھے پارے کے آخر میں کیا آیا ہے؟ ربنا ربنا ربنا، وہ کتنی مرتبہ ربنا ہے؟ 5 بار ربنا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا، 5 بار ہے۔ تو اللہ نے گویا ارشاد کر دیا کہ تم بھی جب 5 مرتبہ جدا جدا ربنا ربنا کہو اور سب دعائیں الگ الگ مانگتے رہو، وہی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لیتے ہیں۔ دعا سے زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے، ویسے مومن کی ہر دعا قبول ہے لیکن مؤثر ہو جاتی ہے۔ رب الناس، مالک الناس، لوگوں پہ قابو پانے والا، قابو پانے والا ایسا ہے، قرآن مجید میں ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں ہیں وہ سب اللہ کے قابو میں ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، قابو میں ہے، اور ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اللہ تعالیٰ ہر جانور اور ہر وہ چیز جو زندہ ہے اس زندہ چیز کے ماتھے پہ خدا نے قبضہ جمایا ہوا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ نے سنا ہے کہ آگ میں ڈالے گئے، ما من دابۃ، وہ دابہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو یا نار کونی بردم وسلاما بنا دیا۔ کیوبا کے اندر یہ قیدی ہے اور حافظ قرآن ہے وہاں کسی جگہ، اس کا کسی نے ویڈیو نکالا ہے اور بھیجا ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے اندر اس کیوبا کے قیدی حافظ کے سامنے کتے پالے ہوئے لوگوں نے، اور وہ کتے جا کر زندہ انسان پہ حملہ کرتے ہیں اور کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ انگریز مسلمانوں میں اس طرح حملہ کرواتے ہیں، کتوں حملہ ہو رہا ہے، لیکن اس کتے کو کئی مرتبہ پیش کر دیا، گود میں بھی رکھا، کتے کو حملے کے لیے وہ آگے بڑھا رہا ہے، زنجیر پکڑا ہوا ہے، کتا رخ موڑ اللہ ہوا آخر بناصیتہا۔ کوئی کہے گا ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوگا؟ نمونہ کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ نمونہ ہے عبرۃ لأولی الابصار، جس کے ساتھ بصیرت لگی ہوئی ہے ان کے لیے عبرت ہے۔ ہر مرتبہ اللہ نمونہ کھڑا نہیں کرتا، ایک آدھ بار نمونہ کھڑا کر دیتا ہے کہ غور کر لو، اس میں ہم غور کے مکلف ہیں، یہ حکم غور کرنا ہماری تکلیفی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں سبق لینا چاہیے۔ خدا نے کسی ایک کو پکڑ لیا کسی گناہ کی وجہ سے اور وہ پکڑ میں آ گیا ہے اور وہ بچ ہی نہیں سکتا، ایسی چیز مصیبت خدا نے لگائی اس کے اوپر، تو ہم غور کر لیں کہ اس پر لگ گئی ہے کوئی مصیبت تو اللہ نے پکڑا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں اللہ ہر ایک کو پکڑے گا، دنیا عدالت عالیہ کی جگہ تو نہیں ہے، اس کے لیے قیامت ہے کہ وہاں عدالت عالیہ میں فیصلہ ہوگا، دوزخ ہے، یہاں تو کسی کو نمونے کے لیے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو نمونہ ایک بنتے ہیں یا 100 بنتے ہیں؟ سارے بنیں گے نمونہ؟ یہ تو دارالجزا ہے نہیں، یہاں تو جھلک ہوتی ہے جزا کی، دارالجزا تو آگے آنے والی جگہ ہے، وہاں مصیبت ہوگی تو بچنا چاہیے۔ جب مصیبت آئے سوچو میں نے کسی کو ستایا ہے، کچھ مشکل آ گئی، میں نے کچھ اللہ والوں کو ستایا ہے، مشکل آ گئی، جو ستانے کے مستحق نہیں تھے میں نے ستایا ہے، تو مشکل آ گئی ہے، اس کی وجہ سے میری بے عزتی ہو گئی، میری جان پہ پڑ گئی، میرے مال پہ پڑ گئی، اولاد پہ پڑ گئی، حالات پہ پڑ گئی، ساری چیزیں الٹی ہو گئی، سب کچھ موجود ہے، کام نہیں بن رہا، الہ الناس، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا الہ ہے۔ یہ قانون ہے، ہمارے لوگ کہا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے یہ ہے جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں۔ تو رب الناس پالتا اللہ ہے، رب الفلق پالتا اللہ ہے، تو پھر الہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بے وفائی اور یہ بڑی کمکلی ہے، یہ سب کچھ نعمتیں اللہ کی استعمال کر دے اور جا کر بے بس کو خدا کا شریک بنانا شروع کر دے، بت کو بنانا شروع کر دے، انسانوں کو بنانا شروع کر دے، جو انسان خود اپنے میں عاجز ہے۔ یہ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں مزاروں میں بچے مانگتے ہیں، یہ مزار والا اکثر آپ تلاش کریں یہ خود بغیر بچوں کے مرا ہے، اور یہ بچے مانگ رہے ہیں بابا تو دیسی، بابا تو دیسی، اور وہ مر بھی چکا ہے، اور جب دنیا میں تجھے بچہ نہیں دے سکتا تھا تو مرنے کے بعد بشیریں لگ گئی کہ وہ بچے دینے شروع کریں گے۔ ابھی ایک اللہ دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، یہ سب خدا کے فیصلے ہیں۔
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو روکے تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تیرے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سارے لوگوں کے فیصلوں کو کوئی چیلنج کر دیتا ہے، لیکن تیرے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. آپ خفا نہ ہو یار. ہمارا ایک آدمی تھا، اس کو ساری مملکت نے اور سارے لوگوں نے کہا یہ بری ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور وہ جرائم آپ سب کو معلوم تھے. میں قادیانی کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ قادیانی کہہ رہا ہے ہمیں جو پرویز مشرف نے فائدہ دیا ہے پاکستان کے 70 سالوں میں اتنا فائدہ ہمیں کسی نے نہیں دیا. وہ پرویز کا نام لے رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کر دیا تو ہے کوئی جو دوائی سے دور کر دے، ہے کوئی جو اس کو اچھی حالت میں لائے، ہے کوئی جو اس کو تسلی دے دے، ہے کوئی جو اس کی عیادت کر دے، ہے کوئی جو اس کے لیے دعا مانگے. شفا کی دعا مانگنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے، یعنی فراڈی ہے. یہ فراڈی ہے، وسواس بھی ہے، خناس بھی ہے. تو یہ کون کرتا ہے ایسا کام؟ فراڈی. ادھر جا کر بکری کا ساتھی بن گیا، وہ تو کسکوٹے مجھ ظلم کیتے ہو. وہ ادھر جا کر بھیڑیے کا ساتھی بن گیا، چنگا کیتے یہی ویلا ہے دبا کے راشن. تو وسواس بھی ہوا، خناس بھی ہوا. ادھر کہتا ہے زبردست کام ہے، مارو اس کو. اور ادھر جا کر بکری سے کہتا ہے مجھ ظلم کیتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ فراڈی ہے کہ نہیں؟ موقع سے ہٹ جاتا ہے اور کسی اور کو کام پہ لگا لیتا ہے. یہ ہے شر الوسواس الخناس. شیطان بھی وسواس بھی ہے، خناس بھی ہے. وسواس اس اعتبار سے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو شیطان ایسے چھا جاتا ہے اور اندر اپنا وہ کام کرتا ہے، زہر کی سپلائی کرتا ہے دل میں، غفلت کی صورت میں، وسوسے کی صورت میں سپلائی شروع کر دیتا ہے. اور جب غفلت کوئی آدمی ذکر کر لے، واعظ و نصیحت کر لے، اس مجمع میں شروع ہو جائے، ذہن بننے لگ جائے، بس اس وقت بھاگ جاتا ہے. پھر وہاں قرار نہیں پکڑ سکتا کہ میری یہاں خیر نہیں ہے، جگہ میری مصروف ہو گئی. من شر الوسواس الخناس. میں بہت عرصے تک یہ مشکات شریف پڑھا رہا تھا. میں سوچا کہ مشکات شریف کے اندر کتاب الایمان میں باب الوسوسہ کیوں لایا گیا ہے؟ ہر چیز کی وجہ ہے. قدر ایمان میں ایک شق ہے جس کی بدعتی منکر ہے تو لے آئے. کبائر، کچھ طائفے ہیں جو گناہ کبیرہ کو مانتے نہیں ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ کبائر سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کے رد کے لیے لایا گیا. ایک شق اور بھی ہے کہ کبیرے والا کافر ہے جی، تو اس کے رد کے لیے حدیثیں لے آئے گی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، وہی والا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے اور یہ لوگ اپنی مار رہے ہیں. وسوسہ کیوں لایا گیا؟ پھر میں سوچا، میں نے کہا یہ وسوسہ اس لیے لایا گیا ہے کہ ہر گندہ عقیدہ شروع میں کیا تھا؟ وسوسہ. اس کا علاج نہ ہوا، عادت پڑ گئی، شیطان نے اپنا جال اندر بنا دیا. اب اس کے بعد ہٹانے پہ لگ جاؤ، وہ تیار نہیں، اپنے وسوسے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وسوسہ اتنا پرانا ہے. جب غلام احمد قادیانی کو شروع میں لوگوں نے کہا کہ تو پیغمبر معلوم ہوتے، تیری باتیں پیغمبروں کے ساتھ مشابہ لگتی ہے، اس نے کہا یہ غور کر سائنس کرنے کی ٹھیک کیا کیا. خیر کچھ دن غور جاری رہا، 1 سال تک غور کر دیا. غور کرنے کے بعد کہا ہاں کچھ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبری آ گئی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ماہانہ ماہواری بھی عورتوں کی اس پیغمبر کو آ رہی ہے. عجیب مصیبت، ایسا مصیبت کبھی پہلے گزرا بھی نہیں ہے. اس سے پہلے کسی مرد کو ماہانہ مرض نہیں آیا، اس کو یہاں آ گیا. یہ عجیب چیز ہے. وہ انگریز نے سمجھایا تو وہ ہر چیز سے یوں ٹرن لیتا کچھ سے کچھ بنا دیا. یہ حال ذکر کر دیا ذلی بروزی نبی کہ میں حضور علیہ السلام کا سایہ ہوں اور میں ظاہر ہو چکا ہوں سائے کی صورت میں، لہذا میری مانو. اور ساتھ یہ بھی کہا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، وہ آخری میں ہوں. عجیب بات ہے. جب ان کی اپنی کتابوں کو آدمی سوچتا ہے، دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، ہنسی آ جائے گی کہ اس طرح پاگل کو بھی پیغمبر بنایا گیا تھا. پاگل خردماغ کو پیغمبر بنایا گیا. واقعی جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو خراب کر دیتا ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اس کو ہدایت دینے والا، راہ راست پلانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ویسے اللہ خراب نہیں کرتا، بندے میں وجہ ہوتی ہے تب خراب کرتا ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی طلاق کا مسئلہ مجھ سے پوچھے اور کہے
مولوی صاحب یہ دسو کہ میں تیرے طلاق دے چھوڑی اور بیوی دکھی آ میں اس کو لکھ کر بتا دوں گا بیوی کا حال یہ ہے کہ تیرے شرط نال طلاق ہو گئی تو تھوڑی بیوی اور تھوڑی کوئی کدی بھی نہیں آ سکتی، اس پوزیشن میں نہیں آ سکتی، پوزیشن بدل جائے پھر اور بات ہے۔ میں یہی کہوں گا اچھا وہ آدمی آگے سے کہے کہ مولوی صاحب سن مری تری طلاق کر چھوڑی، میں نے طلاق کی ہے؟ آپ بتاؤ نا، میں نے تو طلاق نہیں کی، میں نے تو طلاق اس نے دی تھی اپنے منہ سے الفاظ نکال کے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، میں نے وہ مسئلہ ظاہر کر دیا ہے، اور وہ آگے شور کرے کہ مولوی صاحب نے طلاق دی، یہ غلط ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تقدیر میں فیصلہ کرتا ہے، اور تقدیر میں کسی کے بارے میں لکھ لیتا ہے تو پہلے سے اس کی پیش کی شرارت بھی تو ہوتی ہے نا، یہ پیش کی شرارت چھوڑ دے، 3 جمعے جو آدمی ضائع کر دے اور متواتر 3 جمعوں میں شریک نہ ہو جائے جمعے کی نماز میں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کے اوپر غفلت کی مہر لگا لیتے ہیں۔ تو کیا غفلت کی مہر اللہ تعالیٰ نے خود لگائی ہے پھر یہ نہیں آیا، یا پہلے یہ نہیں آیا پھر لگی ہے؟ تو غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تقدیر میں لکھی تھی، تم بھی تو کچھ کر لو، تمہارے ذمہ کیا تھا؟ وہ تو کر لو، تم تو حاضری دے دو۔ یہ حدیث مشکات شریف میں نہیں، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ کے پاس بہت سارے مہر ہیں، غفلت کی مہر الگ ہے، نفاق کا مہر الگ ہے، کفر کا مہر الگ ہے، لیکن پہلے یہ ہلچل مچائے گا پھر اس کے بعد آگے مہر لگ جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ یہ ہلچل نہ مچائے اور مہر لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا جی، یہ شبہ کسی کو نہ رہے۔ وسواس اور خناس، فراڈی، اور کتنا عجیب فراڈ ہے، فراڈ بہت بری چیز ہے، اس لیے عام کافر ہے وہ فراڈی سے درجے میں کم ہے دوزخ کے اندر، یہ زیادہ سخت سزا نہیں ہے فراڈی۔ بس وقت ختم ہونے کا ہے، میں وہ نہیں ذکر کرتا، مثال ذکر کرنا چاہتا تھا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسواس اور خناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے خیر کے مجمع میں شریک ہو جائے کرو۔ آپ آج مجمع میں شریک ہوئے، کئی شبہات آپ کے دور ہو چکے ہوں گے اور ہو بھی جائیں گے۔ اگر نہ ہوتے یہ شبہات آپ کے دور ہوتے، آپ کے اشکالات ختم ہوتے، آپ کو دنیا کے اندر اخبار پمپ کرتا ہے، اسی طرف سوشل میڈیا پمپ کر دیتا ہے، مختلف قسم کی غلط باتیں لکھ کر اور کوئی مستند نہیں ہوتی، اور لوگ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کس کا نام ہے؟ یہ جو بازار میں سارے لوگ بیٹھے بھی اسی کا نام ہے۔ ہر ایک نے اپنا ایک شے بنایا ہوا یہاں سے لکھ کے بیچ دیتا ہے، تو اگر یہاں جھوٹا ہے تو ادھر جھوٹ بھیجے گا یا سچ بھیجے گا؟ بتاؤ نا، کہ جھوٹ بھیجے گا یا سچ بھیجے گا؟ یہ سوشل میڈیا تو اسی چیز کا نام ہے۔ تو تصدیق لینا چاہیے کہ یہ واقعی ہے یا نہیں۔ میں تو جب تک انٹرویو خود کسی کا نہ سنوں اس پر اعتماد میرا نہیں رہتا، یہ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کسی نے مارا ہو، اس میں تو بچے بھی چلتے ہیں، مشرک بھی چلتے ہیں، کافر بھی چلتے ہیں، بے دین بھی چل رہے ہیں، اور وہ بھی گڑبڑ کر کے بات کر لیتے ہیں، ہر قسم کے صدور الناس میں شیز ڈال لیتا ہے۔ من الجنت، ایک جنات میں سے اور ایک ناس میں سے، جنات میں سے اور ناس میں سے۔ یہاں جو ناس والا ہے اس کو ذکر کر دیا، بعد میں من الجنت والے کو ذکر کر دیا۔ پہلے یہ مولوی صاحب ایک مرتبہ اس کو UPS نے کرنٹ لگایا، یا ہمارے شاگرد مولوی صاحب UPS نے کیا لگایا تو کرنٹ لگایا۔ اچھا UPS کا کرنٹ آپ کو چھوڑ رہا تھا؟ قسمت تھی دنیا میں زندگی کی، اس لیے کہ اس کی ساری تاریں گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے ٹھنڈی تار، UPS کی گرم تار ہوتی ہے۔ بجلی میں ایک ٹھنڈی بھی ہے ایک گرم بھی ہے، بجلی پر لوڈ شیڈنگ بھی آ جاتا ہے، UPS پر لوڈ شیڈنگ تو نہیں آتا، وہ تو ہے اسی لیے کہ جب وہ نہ ہو تو یہ ہے، یہی ہے نا، اس کی ساری تاریں گرم ہیں اور وہ مستقل طور پر آباد ہے، اور اوپر والی تار تو کبھی آباد کبھی غیر آباد، کبھی آباد کبھی غیر آباد۔ یہ اوپر والی تار کو آپ سمجھیں یہ شیطان ہے، اس نے سارا اپنی قوت جمع کر دی ہے کس میں؟ UPS میں۔ یہ UPS نفس ہے، یہ UPS کیا ہے؟ نفس، اور وہ اوپر جو تارے ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ، اذان پڑی شیطان بھاگ گیا پوری طرح، اس کا لوڈ شیڈنگ ہو گیا، اذان ختم ہو گئی واپس پھر آ گیا، اقامت شروع ہو گئی پھر بھاگ گیا، یہ آواز اس کو بری لگتی ہے، نماز شروع ہو گئی پھر آ گیا، اور بیچ میں کہتا ہے ایک کرو، وہ بات ہے، یہ ساری باتیں یاد کرا تھا۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، اس نے 1 روپیہ کا خرچہ تھا، یہ 1950
بچپن کی بات ہے، وہ مجھے سنا رہا تھا خود، اور دیے تھے کسی کو اور یاد نہیں آ رہے تھے، وہ جگہ یاد نہیں آ رہی تھی کہ کدھر دی۔ اس نے کہا ماما میرے 1 روپے دے دو، اس نے کہا میں نے دیے ہیں، کہا گواہ رہا ہوں، گواہ تو ہے نہیں، وہ سوچ رہا تھا فکر مند تھا، تو 1 روپے کی بڑی قیمت دی، وہ تو 1000 ہے آج کل، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ادھر زور کی سنتوں میں شروع ہو گیا، غمگین تھا بیچارہ۔ پہلی رکعت میں وہ جگہ بھی یاد آ گئی، پہلی رکعت میں وہ جگہ یاد آ گئی جدھر وہ قرض دیا تھا۔ وہ نماز توڑ کے چلا گیا کہ پھر بھول جاؤں گا، تو جا کر اس آدمی کو اسی مسجد میں بتا دیا، وہ فلانی جگہ میں نے دی تھی، مجھے یاد آ گئی، اس طرح حال تھا، کوئی منظر بتا دیا، اس کو یاد آ گئی، ہاں تو نے دیا۔ یہ دیکھو شیطان یہ کام، یہ UPS بہت خطرناک ہے، جسے یہ بجلی کی تار سے یہ اسی کو پمپ کرتا ہے اس کو۔ ہمارا نفس UPS ہے، شیطان کے پاس بھی ایک نفس ہے، وہ بھی UPS ہے۔ شیطان کو کس نے خراب کیا تھا؟ اسی کے اپنے نفس میں۔ اس کا علاج چاہیے بھائی، یہ نفس کا علاج پرانے زمانے میں 60 سال ہوتا تھا، 70 سال تک ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں ٹس کچھ سے ختم ہو جائے گا، اس سے نفس کا علاج نہیں ہوگا۔ 60 سال، 70 سال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہم نے اتنی عمر میں سیکھا، لیکن اس کے مطابق چلنا ہم نے ساری زندگی لگائی۔ یہ گپ سپ کی چیز نہیں ہے۔ علم ہم نے سیکھا 8 سال میں، 9 سال میں، 10 سال میں سیکھا، لیکن اسی کے تقاضوں کے مطابق چلنے میں 70-80 سال کی ضرورت بھی ہے۔ پھر بھی ڈرتے محنت کی ضرورت ہے، اور کرتے کام کرتے مرنا چاہیے۔ من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے ہے اور ناس میں سے بھی ہے۔ اور جو جنات میں سے اس پہ آپ تو دعوت تبلیغ کرو گے، پڑھاؤ گے، بھاگ جائے گا، لیکن یہ جو ناس میں سے ہے اس کے ساتھ جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، ہتھیار اسی کے لیے ہے، یہ سارا مشکل اسی کے لیے آ چکا ہے۔ یہ سب کرپشن یہ من الناس ہو رہا ہے، من الجنہ نہیں ہے۔ شیطان کرپشن کرتا ہے؟ وہ تو نہیں کرتا، وہ چوریاں تو نہیں کرتا، وہ تو یہ سارے کام نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، وہ فراڈ کو القاء کر دیتا ہے اور پھر اگلے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تماشا، یہ 2 صورتیں 3 ختم ہو گئی۔ اللہ مجھے بھی اور سب کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ آپ لوگ کوشش کرو جی درسوں میں شریک ہو جایا کرو، آپ کے ذہن میں بات آئے گی۔ بہت سارے لوگ یہ مختلف قسم کی آواز چھوڑ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس سے متعلق کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو قرآن مجید یاد بھی نہیں، گرامر کو سمجھتے بھی نہیں، تو آپ ترجمہ جب لفظی ہوتا ہے اس میں تو کسی وقت یہ بات سن لو گے، نوٹ کر لو گے کہ مولوی صاحب سے ایک مرتبہ یہ بات سنی تھی، تو اگلے کو جواب بھی دے سکو گے۔ اگر وہ آپ کو خراب کرے گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب سے سنی تھی، لہٰذا میں کسی کی بات نہیں مانتا، اس سے متصادم بات میں نہیں مانتا۔ تو شریک ہونے کی کوشش کریں۔ تھوڑا وقت لگتا ہے، 24 گھنٹے میں اگر 15 منٹ 10 منٹ عام نمازوں سے ہٹ کر آپ نے نمازوں کے علاوہ درس کو دے دیا تو آپ کا بہت بڑا بھلا ہو جائے گا، اور علماء سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپ یہاں سے اپنی آخرت کو لیں گے۔ حضور نے ممبر چھوڑ دیا ہے، مصلی چھوڑ دیا ہے، کتاب چھوڑ دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں، تو اس کو سنبھالنا چاہیے۔ آپ اس میں بھی لگے رہیں، کوشش کریں، اور جس کو جس عالم سے زیادہ محبت ہوگی اس کی ساری بات یاد کر لیں۔ میں کراچی میں پڑھتا تھا، مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بڑا فتاویٰ لکھا ہے 20-22 جلدوں میں، ان کا بیان مجھے یعنی پورا آج بھی یاد ہے۔ اور کتنے سال ہو گئے؟ یہ 86 سے لے کر آپ آج تک لے آؤ، 86 سے آج تک۔ جہاں ہمیں محبت تھی تو وہ محبت سارا کچھ یاد کروا گیا، وہ سارا یاد ہو گیا محبت کی وجہ سے۔ جس استاد کے ساتھ محبت زیادہ تھی، اگر اس نے لمبی تفسیر بھی نہیں پڑھائی، مختصر سی پڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے وہی مختصر بات لمبی بھی کر دی اور تفسیری بھی کر دی، کتابوں میں دیکھ کر وہ چیزیں مل گئی اور اس کے ساتھ بہت کچھ ملا۔ کوشش کرنی چاہیے، اہل علم سے ملے رہیں، لگے رہیں۔ اچھائی خود قبول نہیں ہوتی، اچھوں کے ساتھ مل کر قبول ہو جاتی۔ تنہا نماز ایک پر ہے نا، مل کر 27 پر ہے، تو دیکھو قبول بھی ہو جائے گی مل کر۔ اور فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو آپ کی اپنی قرات شاید کمزور ہو، امام صاحب کی قرات تو ٹھیک ٹھاک ہے، اور قرات فرض ہے، اس نے فرض قرات ٹھیک پڑھی، شاید آپ کی اپنی اکیلے میں غلط ہو اور آپ کی قرات کی وجہ سے آپ کی نماز بھی گڑبڑ میں شمار ہو جائے، تو اس کے ساتھ مل کے پڑھو۔ تو مل کے پڑھنے میں آسانی یہ ہوئی کہ سب کی لگ گئی کھاتے ہیں، سب کی لگ گئی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، مزید توفیق۔ یہ دوسری مرتبہ تقریباً یا تیسری مرتبہ میں یہاں آ رہا ہوں،
آپ سے گزارشات کر لیتا ہوں، آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، گزارشات ہوتی رہیں گی۔